السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ گائز صبح سے لائٹ آف ہے، مطلب صبح 8 بجے سے ہماری لائٹ آف ہے اور آج آپ کو پتہ ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھی، تو صبح سے لے کر شام تک دکانیں بھی بند ہیں، کوئی مستری کوئی مزدور کچھ بھی نہیں، مطلب اس کے علاوہ وہ کوئی پلمبر ہو گیا، کوئی اللہ پاک کا کوئی بندہ آج سڑکوں پر بھی نہیں نکلا۔ ہمارے تو چوک میں نا، جو مین چوک ہے نا ہمارا، وہاں پہ دریاں بچھی ہوئی ہیں اور انّی عوام وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ مہنگائی کا کوئی سسٹم چلا ہے جس کی وجہ سے نا انہوں نے ہڑتال کر دی۔ اور ہڑتال کیا کر دی، بجلی ہماری میرے حال میں زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ پیسوں کی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ باقی بھی چیزوں پر مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو مہنگائی کے خلاف انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے، لیکن آج ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہوا، کیونکہ ایک تو صبح سے لائٹ آف تھی، ہمارا پیٹرول لے کر آئے ہیں، وہ پتہ نہیں پیٹرول ہوتا ہے یا ڈیزل ہوتا ہے جو کہ جنریٹر میں ڈالا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو اس میں مطلب آج گزارا چل رہا ہے ہمارا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ بجلی آئے گی نہیں آئے گی رات کو، کیونکہ صبح سے بجلی کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور بجلی نہیں ہے مطلب بجلی والوں کو نا رتی وہ جوں بھی رینگتی ہے نا کان پہ، تو کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہت مشکل سے آج کے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ وہ تو میں نے اب سب سے لڑ جگر کر میں نے کہا میرا فون چارج پہ ہونا چاہیے، باقی سب لوگ تم لوگوں کا مجھے نہیں پتا، بس میرے ریڈر میرا ویٹ کریں گے رات کو۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم فرمائے، کیونکہ یار مجھے اصل وہ جو دہاڑی والے مزدور ہوتے ہیں نا، ان کا سوچ کر مجھے بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ صبح ہمارا نا نیا کچن بن رہا ہے نا، مطلب کام چل رہا ہے نئے کچن میں، تو سوری اذان شروع ہو گیا، میں پھر اپنی بات بتاتی ہوں آپ کو۔ سو گائز میں بتا رہی تھی کہ صبح وہ بندہ آیا نا ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جی دہاڑی نہیں لگا سکتے، مزدور کوئی دہاڑی نہیں لگا سکتا آج مطلب ہم کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس بندے نے بولا کہ میں کام نہیں کروں گا تو میں بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، تو مطلب بہت پریشان تھا وہ بندہ۔ تو پھر ابو نے کیا کیا کہ وہ 4 دن سے ہمارے گھر پہ کام کر رہا ہے نا، تو ابو نے اس کا جو حساب پرانا تھا وہ کلیئر کر دیا۔ تو یار اتنا مطلب برے حالات آ گئے لوگوں کے، ایک تو چلو یہ تھا، لیکن اور کتنے لوگ ہوں گے جن کی آج کی دن خراب ہوا ہوگا، جو کہ مطلب سارا ان کا جو نظام ہے وہ ایک دن کی دہاڑی پر چلتا ہوگا۔ اتنا میں وہ یار مجھے لگتا ہے کہ ہم حالات کوئی نہیں بدل سکتا، سارے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ کر لیں گے، ہم مل کر وہ کر لیں گے، مجھے نہیں پتا بڑے بڑے لوگ کچھ کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہ جو دہاڑی والے مستری مزدور ہیں نا یار، وہ خجل ہو جائیں گے، وہ مطلب ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں کرنے کو، کچھ کمائیں گے نہیں، کچھ کھائیں گے نہیں، تو پھر عوام تو مرے گی ہی نا۔ تو آئی تھنک ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے انہیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی پاکستان میں نا 60% لوگ ایسے ہیں جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، اور 40% لوگوں پہ صرف اس لیے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں، ہم ان کے نیچے نہیں لگ سکتے، ہے کہ نہیں؟ خیر میں کون سی باتوں میں لگ گئی، ایک اپنی رائے دینے کی میں نے کوشش کی ہے، خیر شاید میں غلطی ہوں گی، لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا، لیکن جو چیز میں نے آج نوٹ کی ہے وہ میرے حساب سے آئی تھنک یہ جو بھی قانون ہوں، جو بھی ہو سسٹم، وہ دہاڑی والے مستری مزدور پہ نا لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور کل کے سارے کامنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آئے، سب سے زیادہ مجھے پسند آیا رضوان احمد کا کامنٹ، اس کے علاوہ میری پیاری سی اینجل کا کامنٹ، اس کے بعد میری پیاری سی صبا ملک کا کامنٹ سب سے بیسٹ تھا۔ تو چلو اب ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، جلدی سے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرمے کا اذان، قسط نمبر 3، تحریر عریج شاہ۔ تم بھی کام کے سلسلے میں جا رہے ہو؟ وہ کشتی پر ایک طرف زمین پر اپنا جیکٹ رکھے بیٹھا ہوا تھا جب ایک آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سفر لمبا تھا تو اچھا ہی تھا کہ کوئی بات کر رہا تھا۔
ورنہ اپنی سوچوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ کیا مجبوری ہے تمہاری کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانا پڑ رہا ہے؟ وہ اس روبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی مجبوری میں ہی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ بہن کی ذمہ داری ہے مجھ پر، بہت کچھ کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے۔ اس نے اس سے بات کرنے کی خاطر اسے بتانا شروع کیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ یقیناً وہ بھی اسی کی طرح کسی حالات کا شکار تھا۔ آپ کی کیا مجبوری ہے جو اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک مجبوری ہو تو بتاؤ، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، بس دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایجنٹ نے نوکری کے سلسلے میں بات کی ہے تم سے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا، بلکہ اسی سے سوال کرنے لگا۔ ان دونوں کا ایجنٹ الگ الگ تھا۔ وہ ٹیم کے ذریعے جا رہے تھے۔ اس کی ٹیم میں تقریباً 28 مرد تھے، جبکہ دوسری ٹیم کی بھی شاید اتنی ہی تعداد تھی۔ ہاں، نوکری کی بات پہلے کر لی تھی۔ میں بجلی کا کام بہت اچھے سے کر لیتا ہوں، تو مجھے بجلی کے کام کے سلسلے میں لے کر جا رہے ہیں۔ ایجنٹ نے کہا تھا کہ نوکری کا انتظام وہ یہاں سے جاتے ہی میرے لیے کروا دے گا۔ اس سے پہلے میرا ایک دوست بھی گیا تھا بجلی کے کام کے سلسلے میں، وہ بھی الیکٹریشین ہے۔ میں نے کوئی کورس وغیرہ تو نہیں کیا، لیکن ایجنٹ بتا رہا تھا کہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاید پاکستان کے ڈپلومے وہاں نہیں چلتے۔ اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اسے بتائے جا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اسے بتائے جا رہا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں یاور کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ چلو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے۔ میں پلمبر ہوں، لیکن صرف فی الحال جا رہا ہوں۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ نوکری کا انتظام وہاں جاتے ہی 2-2.5 مہینے میں کر دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اس کے قریب سے اٹھ کر دوسرے بندے کے پاس جا کر اس سے بھی اسی طرح سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتا ایک بار پھر سے سمندر کی لہروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اسے اس کے ملک سے بہت دور لے کر جا رہی تھی۔ قائزان میں ہاں، تم شاید میرے ہی پاس آنے والے تھے، لیکن میں خود تمہارے پاس آ گیا۔ التمش، میں جانتا ہوں مجھے دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوگی، آخر کیوں نہ ہو، میں تو تمہارا عزیز و جان دشمن ہوں۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر
پرسکون بیٹھ گیا تھا۔ تم پیکنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ یا کہیں قائزان کاظمی کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں عورتوں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہو؟ نہیں قائزان، مجھے معاف کر دو قائزان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ پیسہ کمانے کے چکر میں نے تمہاری خلاف ورزی کر دی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ قائزان کی نگاہوں پر گئی، وہ اگلے ہی لمحے اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ کیوں التمش، کیوں؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اگر تم لوگ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو، سانس لینا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ سانس قائزان کاظمی کی اجازت سے لینی ہوگی۔ تمہاری زندگی یہاں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کا مخصوص ہتھیار وہ العشر ٹوکا تھا۔ نہیں قائزان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے غلطی کی ہے۔ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی تھی۔ ابھی تک میں نے تمہیں معاف ہی تو کیا ہوا تھا التمش۔ مجھے لگتا تھا کہ تم سدھر جاؤ گے، لیکن شاید تم جیسا انسان کبھی سدھر نہیں سکتا۔ رفیل، اس کی گفا میں جا کر اس جگہ کی تلاشی لو۔ مجھے وہ بچی صحیح سلامت چاہیے۔ اس بچی کو واپس اس کے ملک پہنچاؤ اور باقی عورتوں سے پوچھ لو۔ اگر ان کی فیملیز انہیں قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتی تو یہیں مصر میں ان کی نوکریوں کا انتظام کر دو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے؟ رفیل نے رسل کا اشارہ سمجھے بنا پوچھا تھا۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور۔ نہیں، رفیل کی طرف سے بڑی خوشی سے جواب آیا تھا۔ جب رسل نے انکار کرنا چاہا، ٹھیک ہے رفیل، تم میرے ساتھ چلنا۔ رسل، تم جاؤ۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رفیل اسے اشارے کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ قائزان ان کے ساتھ واپس جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جلدی جا سکیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔
جس پر فوراً ہاں میں سر ہلایا گیا تھا۔ قائدان نے نوٹ کیا تھا کہ وہ التمش کی لاش کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے خون دیکھ کر گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ تو آؤ پھر ڈبلیو کا لنچ تیار کروانے میں میری مدد کرو۔ اسے صاف ستھرا گوشت پسند ہے، جانتے ہو نا، کل بھی اس نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے منہ میں ہڈی آئی ہے نا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑا موڈی ہے میرا بچہ۔ وہ اسے اپنے کام کے لیے بلا رہا تھا جبکہ اس دفعہ رفیل کی سچ مچ میں چیخ نکلتے رہ گئی۔ مطلب اب وہ التمش کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے اس سے پیک کروانے والا تھا اور پھر اسے اپنے بچے کے لیے لنچ تیار کرنا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، مجھے یاد آیا کہ مجھے رسل کے ساتھ جانا تھا۔ وہ اکیلے ساری گفا کو چیک کرے گا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسے قائدان کا یہ روپ بہت خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ رفیل، زیادہ وقت نہیں لگے گا، چلو آؤ۔ ڈبلیو بھوکا بیٹھا ہوگا اور اگر اسے وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ، چلو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے یہ والا گوشت پسند ہے۔ میں نے کہا نا ٹائم نہیں ہے رفیل، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے غصے سے کہا۔ تو رفیل نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے التمش کے بازو کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہاتھ تھوڑا اوپر رکھو، کہیں تمہارا ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، اور اگر تمہارا خون اس خون میں شامل ہو گیا اور اگر یہ خون کا ذائقہ ڈبلیو کو پسند آ گیا تو میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اسے سچ بتا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو، کانپتے ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ تھوڑا نیچے رکھو ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پھر سے ٹوکا۔ تو رفیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ قائدان، میری جان جا رہی ہے، تم نے جو بھی کرنا ہے پلیز جلدی کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ تو قائدان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تمہیں زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ابھی ہو جائے گا یہ کام، زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ رفیل کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مطلب کہ بھاگ گیا؟ ایسا بھی کون سا ظلم ڈھا رہے تھے آپ کہ آپ کا بیٹا بھاگ گیا؟ یہ اتفاق ہی تھا
کہ ابا گھر واپس آئے تو عہد گھر پر ہی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا۔ کل رات اس کی واپسی کب ہوئی تھی نہ ابا جانتے تھے اور نہ ہی گھر کا کوئی اور انسان۔ مریم نے تو کبھی دلچسپی دکھائی ہی نہیں تھی اس کی طرف، اور نہ ہی وہ اسے کوئی اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں تازی تازی روٹیاں بنا رہی تھی جب اسے باہر سے اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں، بھاگ گیا کمبخت، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ مصر چلا گیا ہے نوکری کے سلسلے میں، اور کہہ کر گیا ہے کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں پیسے بھجواؤں گا۔ ابا تو کچھ نہ بولے، اماں بولی تھی اسے چھوڑو۔ چلو وہ تو گیا عہد بیٹا، اب دکان کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ دکان سنبھال سکوں، اور نہ ہی مجھ سے بھاگ بھاگ کر گاہکوں کے لیے کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ دکان کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنے پیسے مانگتے ہیں لوگ۔ کچھ دن پہلے ایک چھوٹا لڑکا آیا تھا نوکری کے سلسلے میں، تب ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، اور اب اسے سامنے والی دکان میں نوکری مل گئی ہے۔ تو آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں ابا؟ مجھ سے یہ کام تو ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کوئی بندہ رکھوانے کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں تو میں ہاتھ پیر مار لیتا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بتا رہا تھا، جبکہ ابا اسے یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہی دکان پر آیا کرے۔ دیکھو بیٹا، ویسے بھی تو تم آج کل فارغ ہی ہو نا، کالج تمہارا ختم ہو چکا ہے، رات کو پتہ نہیں کب واپس آتے ہو، صبح اپنی مرضی سے جاگتے ہو، زیادہ دیر نہ سہی تھوڑا سا وقت دکان پر ہی آ جایا کرو۔ ویسے بھی تو دکان سے گھر کے خرچے کے علاوہ جو بھی پیسہ بچتا ہے تم اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ ابا بڑی مشکل سے بات کر پا رہے تھے، جیسے انہیں پتہ ہو کہ آگے سے کیا جواب ملنے والا ہے، جبکہ عہد مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اوئے بگھورے بھائی کی بہن، روٹی بنی یا نہیں؟ اب اس کو کیوں ہمارے سر پر چھوڑ گیا ہے؟ اسے بھی لے جاتا، حد نہیں ہو گئی؟ پیسے کمائے گا اور بھیجے گا اپنی بہن کے لیے، کسی کے ساتھ نکاح پڑھا کر چلا جاتا، ہمارے سر پر بوجھ ڈال گیا۔ اور ابا، دوسری بات، دراصل میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے، دکان پر بیٹھ کر میں اپنا اسٹینڈرڈ گرا نہیں سکتا۔ ہاں، لیکن کوئی کم تنخواہ پر لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، فکر نہ کریں۔ باقی مجھے 15,000 روپے کی ضرورت ہے، بھجوا دیجیے مجھے۔
وہ مرم کے ہاتھ سے تازی روٹی لیتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، بیٹا ابھی ذرا ہاتھ سنبھال کر کام کرو، مجھے اب دکان پر کام کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، پتہ نہیں میں کتنا پیسہ بنا لوں گا، تم تو جانتے ہی ہو 20 سال سے میں نے کبھی دکان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ بہت پیار سے اسے بتا رہے تھے، لیکن سامنے یاور نہیں آہد بیٹھا تھا جس پر ان کے اس لہجے کا کوئی اثر نہ تھا۔ تو کہہ تو رہا ہوں کہ پریشانی مت کریں، کوئی حل نکال لوں گا، میں کوئی لڑکا دیکھ کر آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، آپ بس 15,000 بھیجیں مجھے، باقی مرم کا بھائی بھیجے گا نا، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، اب تو آپ کا بڑا بیٹا دوسرے ملک جا کر نوکریاں کر رہا ہے۔ اس نے ٹیبل سے برتن اٹھاتی مرم کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ بولی کچھ بھی نہیں، بلکہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ فون دے کر گیا ہے تو کسی طرح کی خوش فہمی میں مت رہنا کہ اپنی مرضی سے فون استعمال کر سکتی ہو، میں روز چیک کروں گا اس کا فون، اماں بتا دینا اس کو، یہ نہ ہو کہ بھائی کے چکر میں کسی اور سے گپیں لڑاتی رہے۔ ویسے ابا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دوست تو میرے بھی بہت ہیں، یاور کے دوستوں سے امیر بھی ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے اتنا مہنگا ٹچ موبائل فون گفٹ نہیں دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دکان کے پیسوں میں ہی گھپلا کرتا تھا۔ خیر آپ نے پوچھا تھا نا کہ باہر جانے کے لیے پیسے کہاں سے آئے، ایسے ہی تو دوسرے ملک نہیں جایا جاتا، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ میں خود یورپ نکلنا چاہتا تھا، پتہ چلا کہ 30 لاکھ روپے لگیں گے۔ اس کا روز والا کام جاری تھا، روز کی طرح آج بھی وہ ابا کے کان بھرنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کام نپٹاتی رہی۔ اس کے پاس ہی یاور کا فون پڑا تھا، جو سچ میں کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ دکان کے پیسوں سے ہی اس نے یہ فون خریدا تھا، لیکن جاتے ہوئے وہ اسے دے گیا تھا تاکہ اپنی بہن سے رابطہ کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب سے ابا نے اسے یہ فون پکڑایا تھا، وہ تو ہر طرف ساتھ لیے گھوم رہی تھی، نہ جانے کب اس کے بھائی کی کوئی خبر آ جائے۔ مبارک ہو دوست، ہم لوگ پہنچ آئے۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بنا کسی طرح کے مسئلے کے وہ لوگ مصر کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ سب سے ملتے ہوئے دوسری ٹیم کے ممبر سے کہنے لگا، جب وہی لڑکا
اس کے پاس آ رکا۔ آپ کے پاس فون ہے؟ آپ نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ فون دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے تو یہی پتہ تھا کہ وہاں پر پاکستان کا نمبر نہیں چلنے والا، اسی لیے وہ اپنا فون مریم کو دے کر آیا تھا تاکہ یہاں آ کر جب وہ اپنا فون خریدے یا کسی طریقے سے وہ رابطہ کرنا چاہے تو اپنے فون پر اس سے کر سکے۔ ہاں، میں نے بات کر لی ہے اپنے گھر والوں سے، شاید تم بھی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ کسی مہربان سے اسے کم نہ لگا۔ اس نے فون اس کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ بہت شکریہ، میں اپنی بہن سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا فون زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے فون پر اپنے نمبر کو ڈائل کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا جب وہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ناول تھا، جبکہ وہ بے چینی سے یاور کی کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو دیکھا اور پھر بنا سوچے سمجھے فون اٹھا لیا۔ مریم، میری جان، میں پہنچ گیا ہوں یہاں، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے سیدھا ایجنٹ ہمیں اپنے ساتھ کام کے سلسلے میں لے کر جائے گا۔ یہ میرے دوست کا نمبر ہے۔ میں جلد تجھ سے اپنے نمبر سے رابطہ کروں گا۔ اس نمبر کو دوبارہ فون مت کرنا، کیونکہ جس بندے کا یہ فون ہے وہ اپنا فون لے جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا تجھ سے رابطہ کر سکوں۔ میں روز تجھے فون کروں گا میرا بچہ، تو گھبرانا نہیں ہے۔ یاور فون پر اس کے رونے کی آواز سنتے ہوئے بے چین ہو اٹھا تھا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم مجھ سے مل کر کیوں نہیں گئے بھائی؟ تمہیں پتہ ہے سب لوگ اتنا پریشان تھے۔ ابا تو صبح سے دکان پر تھے اور چھوٹی امی کو تو بہانہ مل گیا ہے نا ایک اور باتیں سنانے کا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے سب کچھ سہ لوں گی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، کھانا پینا ٹائم پر کرنا اور مجھے فون کرتے رہنا۔ ابا نے صبح ہی فون مجھے دے دیا تھا اور میں نے فون اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے۔ تم جب چاہے مجھے فون کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، میں ابھی رکھ رہا ہوں فون۔ وہ مہربان آدمی میرا انتظار کر رہا ہے جس نے یہ فون مجھے تجھ سے بات کرنے کے لیے دیا ہے۔ بس آج سے میرا کام شروع ہو جائے گا نا، تو میں تجھے روز فون کیا کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے الوداعی کلام
کہتے ہوئے بولا تو مریم پرسکون ہو گئی۔ اس کا بھائی بالکل ٹھیک تھا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے اچھا بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر کام ملے گا اور تم اب کہہ رہے ہو کہ اپنے اپنے راستے نکل جاؤ۔ وہ سب لوگ پریشان ہو اٹھے تھے۔ کام یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ کر نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جاؤ، جا کر اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈو۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر تم لوگوں کے لیے نوکریاں تھالی میں سجا کر رکھی گئی ہوں گی؟ اب 2 لاکھ روپے میں تم لوگوں کو کیا یہاں پر بڑے بڑے دفتروں میں لگواؤں؟ خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ جو کام سمجھ میں آتا ہے وہ کرو۔ وہ ان کے سامنے ویڈیو کال پر بولے جا رہا تھا، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پاکستان سے کھینچ کر اسے یہاں لے کر آئیں اور اتنا ماریں کہ اس کی سانس نکل جائے۔ وہ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں نوکریاں دلوائے گا اور یہاں لا کر وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں نہ ہوتا تو اس وقت شاید اب تک تو ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا جن کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تھا۔ چلو بھائی، جو ہوا سو ہوا۔ اب اپنی اپنی روزی روٹی کے بارے میں سوچو۔ اگر اس آدمی کو کوستے رہیں گے تو یہیں پر سارا دن برباد ہو جائے گا۔ اپنے لیے چھت ڈھونڈو، رات کا ٹھکانہ ڈھونڈو، کچھ کھانے کے بارے میں سوچو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں ہمارے لیے کوئی آسانی چھپا کر رکھی ہو۔ ایک بزرگ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا تھا، جو اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں کسی طرح یہاں پہنچا تھا۔ ہاں بھائیو، چلو اپنی اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا نگہبان ہے، ایک دوسرے آدمی نے کہا، جبکہ وہ سارے اپنی اپنی منزل کی تلاش میں اس جگہ سے نکلے تھے۔ پتہ نہیں کیا ٹھکانا تھا، کہاں جانا تھا، لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یار آپ لوگ بالکل بھی لائک نہیں کر رہے ہو، پلیز ایپیسوڈ کو لائک کرو۔ اتنے کم لائک پر ڈیلی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اب تو لائک بنتا ہے نا آپ لوگوں کا۔ پلیز لائک لازمی کیا کرو، اور آپ سب کے کامنٹس کا جواب دینے کی میں کوشش کرتی ہوں۔ اگر کوئی چھوٹ جائے تو معذرت، لیکن میری یہی کوشش ہے کہ مرمے کا اذان میں سب کو جواب دیتی رہوں۔ باقی
آپ سب لوگوں نے لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، اور تھینک یو سو مچ گروپ میں اتنی ساری رونق لگانے کے لیے. اچھی مطلب موڈ خراب ہو تو بھی ہم ایک چکر اگر گروپ کا لگا لیں تو اپنے آپ بندہ فریش ہو جاتا ہے. آپ سب نے اتنا مزے کا گروپ کا ماحول بنا کر رکھا ہے، تو تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو، جو آپ ہر وقت میرا ساتھ دیتے ہیں، ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.